اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ وذروا البیع۔ اللہ پاک رب العزت نے بیان فرمایا کہ جب جمعے کی اذان ہو تو اپنی تجارت کو ضرب لگا دو، یعنی بیع کو ضرب لگا دو، مکمل تجارت ختم کر دو۔ جی دوستوں، یہاں پر ایک مسئلہ بہت ہی زیادہ اہم ہمیں پیش آتا ہے۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ جمعے کی دو اذانیں ہوتی ہیں، ایک پہلے اذان ہوتی ہے، ایک خطبے سے پہلے اذان دی جاتی ہے عام طور پر، تو آخر کون سی نودیہ للصلاۃ، اس اذان کے ساتھ، کون سی اذان کے ساتھ ہم اپنی تجارت کو ختم کریں، اپنے کاروبار کو بند کریں، اپنی خرید و فروخت کو ختم کر ڈالیں؟ تو فقہائے کرام نے اس طرح سے مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ دوسری اذان جو ہے تو اس سے لے کے آپ کے فرض نماز تک آپ کا یہ وقت ہوگا کہ جس میں ہم نے کسی قسم کی خرید و فروخت نہیں کرنی ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے، اور وہ یہ کہ مختلف مساجد میں مختلف ٹائم کے اندر جو ہے جمعے کی اذان ہو رہتی ہے، تو فقہا نے کچھ یوں بیان فرمایا ہے کہ جس بھی مسجد میں آپ نے نماز پڑھنی ہے، یہ مسئلہ اسی مسجد کی نماز کے ٹائم کے ساتھ ہوگا۔ تو دوستوں، اللہ پاک کی طرف سے مسلمانوں کو یہ حکم ہو گیا کہ آپ نے جمعے کی اذان کے بعد کسی قسم کی خرید و فروخت تجارت جو ہے اس کو نہیں کرنا ہے۔ اب اگر ہم پرانی امتوں میں دیکھیں تو پرانی امتوں میں بھی اس قسم کا حکم دیا گیا تھا، جیسے کہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ آپ نے ہفتے کے دن جو ہے کسی قسم کی تجارت نہیں کرنی ہے۔ اس وقت یہ حکم آیا، اس وقت زیادہ تر بنی اسرائیل کو یہ حکم آیا تھا، تو بنی اسرائیل زیادہ تر فشنگ کے پیشہ سے منسلک تھے، تو اور زیادہ تر دریاؤں کے پاس رہنے والے لوگ تھے، تو فشنگ کے ساتھ اپنا ان کا روزگار تھا۔ تو انہوں نے ایک عجیب طریقہ اختیار کیا، جب یہ حکم آیا تو اللہ کے حکم کو انہوں نے دل سے نہیں مانا۔ تو جب یہ حکم آیا تو انہوں نے مچھلیوں کو دریا سے تو نہیں وہ پکڑا کرتے تھے، لیکن بڑے بڑے تالاب بنا لیا کرتے تھے۔ اگر آپ لوگ کبھی کسی فش فارم گئے ہیں، کسی گورنمنٹ کے فش فارم گئے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے، مچھلیوں کو چیک کرنے کے لیے یا پھر پکڑنے کے لیے ایک الگ طریقہ ہے۔ ایک تالاب ہوتا ہے، تالاب سے ایک راستہ نکل رہا ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی سمجھ لے کہ ایک نالی بنائی ہوتی ہے انہوں نے، اب پانی اس میں سے آتا ہے، سب مچھلیاں اس میں سے گزرتی ہیں، اور پھر ایک جگہ پر انہوں نے بہت تنگ جو ہے وہ نالی بنائی ہوتی ہے تاکہ مچھلی وہاں سے گزر نہ سکے۔ تو جس جگہ پر سے مچھلیاں گزر کر ایک بڑی نالی سے ایک حوض میں پہنچتی ہیں، چھوٹے سے حوض میں، جو کہ ان کے اپنے عام طور پر گورنمنٹ کے اپنے اندر آفس کے اندر ہی موجود ہوتا ہے، تو جب وہاں سے گزرتی ہیں تو وہ ان کو مچھلیوں کو نہ صرف چیک کر لیتے ہیں، ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ اس مچھلیوں کو چیک بھی کر لیتے ہیں، اور اگر پکڑنی ہو تو وہیں سے وہ اس کو پکڑ بھی سکتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ بنی اسرائیلی لوگ جو تھے، انہوں نے حوض بنا لیے تھے بڑے بڑے، تو آگے سے بہت تنگ اس کا راستہ ہوتا تھا کہ مچھلیاں وہاں سے گزر نہیں پاتی تھیں۔ تو مچھلیاں جب آتی تھیں تو وہ تالاب کے اندر جو ہے وہ بھرتی رہتی تھیں، اور اس کے بعد پھر وہ اس کا راستہ جو ہے، جب مچھلیاں ہو جاتی ہوں گی تو وہ اس وقت اس کو بند کر دیتے تھے، اور پھر اتوار والے دن جا کر اس کو سنڈے والے دن اس کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ اب بظاہر تو وہ اللہ کا حکم بھی مان رہے تھے کہ وہ ڈائریکٹ دریا سے مچھلی نہیں پکڑ رہے تھے، لیکن وہ اللہ کے حکم کی، اور نہ ہی اس مچھلی کو سیل بھی کر رہے تھے، لیکن وہ اللہ کے حکم کی کھلم کھلا جو ہے خلاف ورزی کر رہے تھے۔ تو اللہ پاک جو سب دیکھتا جانتا ہے، اس ذات کو دھوکہ دینا، تو وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں بچ جاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور پھر یہ ہوا کہ ان کے اوپر عذاب آیا، پہلے ایک آزمائش آئی ان کے اوپر۔ تو دوستوں، وہ آزمائش کیا تھی بھلا؟ وہ آزمائش یہ تھی کہ مچھلیوں نے ہفتے والے دن زیادہ آنا شروع کر دیا، اور باقی جو دن تھے ان میں مچھلیوں کی تعداد بہت کم ہو گئی۔ تو یہ ایک عجیب کام ہوا کہ ہفتے والے دن منع ہے، اور اسی دن کچھ بنی اسرائیلیوں نے تالاب بنا لیے ہیں پکڑنے کے لیے۔ جب ہفتے کو مچھلیاں آتی دیکھیں باقی لوگوں نے بھی، تو پھر ان کے ساتھ اور لوگوں نے بھی تالاب بنا لیے کہ یہ بھئی مچھلیاں تو آتی ہی ہفتے کو ہیں۔ تو اصل میں یہ ایک آزمائش تھی۔ یہاں پر کچھ
مفسرین اور علماء کرام نے ایک عجیب پوائنٹ نکالا ہے. تو وہ پوائنٹ کیا ہے بھلا؟ وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جب انسان رزق حلال کی خواہش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ رزق حلال کو بڑھا دیتا ہے، اور انسان اللہ پاک کے حکم کو پورا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک برکت اور رحمت آتی ہے انسان کے لیے. اور جب انسان حرام کی طرف جاتا ہے تو اس کو پھر حرام میں ہی سب کچھ نظر آتا ہے، اور حرام میں کثرت نظر آتی ہے، زیادتی نظر آتی ہے. اور یہی سب کچھ ان بنی اسرائیلیوں یہودیوں کے ساتھ ہوا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ آنے لگیں، اور وہ ان کی کثرت کو دیکھ کر یہ بھول گئے کہ یہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ان کے اوپر. جیسا کہ ہم سنتے ہیں کہ بنی اسرائیلی ان کے چہرے بدل گئے، بندر بن گئے، خنزیر بن گئے. تو یہ سب کچھ جو ہے اللہ پاک کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے ہوا ہے کہ ہفتے والے دن ان کو تجارت منع تھی. دوستوں، اس وقت جو بنی اسرائیلی موجود ہیں یہودی، تو یہودی دو طرح کے ہیں. ایک اشکنادی جوز جن کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے یہودیت اختیار کی ہے، اور ایک خالص بنی اسرائیلی ہیں اور یہود کی نسل سے ہیں. تو وہ خاص طور پر اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. اب اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے دین کے اوپر، تورات شریف کے حکم کے اوپر مکمل عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو خالص یہود ہیں، خالص بنی اسرائیلی یہود ہیں نسلاً. تو اور ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ ایک بڑے عذاب کا مزہ چکھ چکے ہیں. وہ اپنے ہسٹری کو جانتے ہیں، اپنے ماضی کو جانتے ہیں، جیسے ہم لوگ جانتے ہیں. ہمیں تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے بتایا ہے، تو وہ تو اپنی تاریخ کو جانتے ہیں سارا، کہ ہمارے اوپر جو ہے اس عمل کی وجہ سے کہ اللہ پاک نے ہمیں چھٹی کا حکم دیا تھا تو ہم نے نہیں کی، ہم نے تجارت کی، تو اس کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آیا، اور وہ عذاب ہمارے اوپر دوبارہ بھی آ سکتا ہے. تو اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ جو ہفتے والے دن چھٹی کرتے ہیں. اور بالکل ایسا ہی حکم مسلمانوں کو آیا کہ جب جمعے کی دوسری، تو اللہ پاک نے ٹائم کم کر دیا، ان کے لیے پورا دن تھا. تو ہمارے لیے جو ہے مسلمانوں کے لیے اللہ پاک نے یہ حکم فرمایا کہ جس وقت نودیہ الصلاۃ، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اپنی تجارتوں کو ختم کر دو، اپنے کاروبار ختم کر دو، اور نماز کے لیے آ جاؤ. اور اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے لیے بہتر ہے. تو یعنی کہ اللہ پاک ایک وعدہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر تم میرے حکم کو مانتے ہو تو پھر کیا ہوگا کہ میں تمہارے رزق میں برکت دوں گا. اور بے شک ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ پاک بغیر حساب کے رزق عطا فرمانے والے ہیں. اور پھر یہ جو وقت ہے، یہ محض جمعہ کی نماز کے بعد کا نہیں ہے جو خیر و برکت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے. یہ صرف اور صرف جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد یا جمعے کے دن کے لیے نہیں ہے. یہ پورا ہفتہ پھر اگلی جمعے کی نماز تک جو ہے وہ وقت جو ہے قائم رہے گا. اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ قائم رہے گا کہ میں تمہیں رزق میں برکت عطا فرماؤں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی تو دوستوں، جمعے کے ایام میں سب سے زیادہ برکت والا وقت جو ہے وہ جمعے کی سنتوں اور فرض کے درمیان جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، یا پھر خطبہ اور اس کے درمیان، فرض کے درمیان سمجھا جاتا ہے. اور یہ ہے بھی بہت زیادہ برکت والا وقت ہے کہ جمعے کی فرض نماز اور پھر جمعے کی نماز، تو وہ ایک برکت والا وقت جو ہے وہ بنتا ہے. اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور کئی بزرگ تو وظیفہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اس وقت جو بھی دعا اپنی حاجت مانگنی ہے اس وقت آپ مانگو تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے. اور یہاں پر ایک حدیث پاک جو کہ میں نے ایک محدث سے سنی ہے، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ پورے جمعے کے دن میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ پورے جمعے کے دن ایک ایام ایسا آتا ہے، ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس وقت انسان جو بھی دعا کرتا ہے تو وہ پوری ہو جاتی ہے. شیخ زکریا کاندھلوی کی ریسرچ ہے، یہ سوری حدیث پاک، کیونکہ وہ محدث تھے تو انہوں نے ایک درود شریف پڑھنے کا جو حکم اللہ کے نبی نے حکم فرمایا، حضرت انس بن مالک کو ایک درود اللہ کے نبی نے خود بتایا، اور وہ درود ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم تسلیما. دوستوں، آپ نے اگر درود شریف والی ویڈیو دیکھی ہوگی تو میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ ایسے درود ہیں کہ جو بہت مقبول ہو جاتے ہیں.
تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ یعنی کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ ایسا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو یہ اللہ کے نبی کو یہ درود جو ہیں یہ پسند ہیں، تو اس لیے یہ عام ہو گئے اور بہت زیادہ کثرت سے پڑھے جانے لگ گئے۔ اب یہ درود جو اللہ کے نبی نے خود حکم فرمایا تھا حضرت انس کو، تو یہ ہمارے عام مساجد میں باقاعدہ فریم کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے، اور کافی زیادہ بہت زیادہ لوگوں کی یہ روٹین ہے۔ تو وہ حدیث پاک کچھ یوں ہے، مفہوم ہے کہ جو شخص یہ درود پڑھے گا عصر کی نماز کے بعد، تو اس کے 80 سال کے گناہ جو ہیں وہ بخش دیے جائیں گے۔ اور دوستوں، یہ جمعہ، یہ دین، یہ قرآن پاک، یہ سب جو ہمیں عطا ہوا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا ہوا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا ہے، اور اس دن مقبول ہوتا ہے زیادہ کہ ہم جتنا زیادہ پڑھ سکیں درود شریف۔ سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں کے ہاں تو باقاعدہ معمول ہے کہ وہ اشراق تک جو ہے، فجر سے لے کے اشراق تک جو ہے درود شریف کی محفل کیا کرتے ہیں جمعہ والے دن، اور پھر دعاؤں کی بہت زیادہ اس میں کثرت کرنی چاہیے۔ دوستوں، اللہ کے نبی نے ایک جمعے کا عمل اور بتایا، اور وہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند عمل بتایا، کہ جو شخص جمعے کی نماز کے بعد یا جمعے والے دن سورہ کہف کا مطالعہ کرے گا، سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دوستوں، اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں تو دجال کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ ہماری معاشی تنگی ہے۔ دنیا میں چیزوں کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، پوری دنیا میں، خاص طور پر کموڈیٹیز کے، آئل کے اور منرلز کے۔ اب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ پولز کے ذریعے سے، یعنی بہت سے تاجر مل کر ایک پول بناتے ہیں اور ایک ریٹ نکالتے ہیں، اور اگلے دن پتہ لگتا ہے کہ ریٹ بڑھ چکا ہے۔ پولز کے ذریعے سے ریٹ بڑھا کرتے تھے، اور اس وقت جو ہے فوریکس ٹریڈنگ کا جوا یا فوریکس ٹریڈنگ کا جو جال ہے، اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ریٹ بڑھ رہے ہیں، کہ لوگ اس کو ڈیمانڈ اور سپلائی پہ رکھا گیا ہے، تو جب پرچیز ہو جاتی ہے، بہت زیادہ سونا پرچیز ہو جاتا ہے، تو آٹومیٹکلی جو ہے اس کا ریٹ بڑھتا ہے، آئل پرچیز ہو جاتا ہے، اور وہ پرچیز کہاں پر ہو رہا ہے؟ جسٹ ایک آن لائن آپ کے موبائل کے اوپر، وہاں پر وہ پرچیز ہو رہا ہے، اور اس کو ایسا شو کیا جاتا ہے کہ جیسے یہ سب چیز بک چکی ہے، اس وجہ سے اس کا ریٹ بڑھ گیا ہے۔ اور یہی آپ دیکھتے ہیں بٹ کوئن کے اندر، کہ وہ سٹے بازی کے اندر ہے، اور وہ بہت زیادہ اس کا خریدار ہے، جبکہ انہوں نے اس کی مقدار ہی تھوڑی رکھی ہے کہ بھی ہم 3 لاکھ سے زیادہ بٹ کوئن جو ہے اس کو نہیں مارکیٹ میں لائیں گے۔ تو اس وجہ سے لوگ خریدتے ہیں، تو وہ ایک سمجھ لیں کہ جو بٹ کوئن 100-200 روپے کا تھا، وہ اس وقت جو ہے وہ 80 لاکھ روپے کا۔ تو یہ ظاہری سی بات ہے کہ ایک جوئے بازی کی وجہ سے اس کا ریٹ اور ڈیمانڈ اور سپلائی پہ رکھنے کی وجہ سے اتنا بڑھ چکا ہے۔ بہرحال پوری دنیا اس وقت پریشان ہے کہ چیزوں کے ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، اور یہ سارا جو سسٹم ہے، یہ کون سی طاقتیں، کون لوگ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں؟ تو ہم اس کو دجالی قوتیں ہی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کا مقابلہ جو ہے وہ شکر اور ایمان، جیسے کہ اب ہم سورہ کہف میں دیکھتے ہیں کہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے، تو ان کے ایمان کی پختگی، کہ وہ اس جگہ سے نکلے ہیں، تو ان کی ایمان کی پختگی ہے کہ وہ دربار کے ایک معزز ترین لوگ تھے، کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ لوگ قتل کر ڈالیں گے۔ جب وہ نکلے ہیں تو ان کی ایمان کی پختگی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی ہے، ربنا ہب لنا من لدنک رحمۃ وہی لنا من امرنا رشدا، کہ اللہ پاک ہمیں اپنے رشد و ہدایت سے ہمیں حیات عطا فرمائے۔ اور دوسری دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کی رفاقت کا انہوں نے تقاضا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رفاقت ہوگی، شکر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ رضا ہوگی، تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ پریشانی جو ہے دل کی دور ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد پھر وہ باغ والوں کا قصہ جو آتا ہے، کہ وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحفظنا من نخل وجعلنا بينهما زرعا۔ تو وہ جو باغ والے ہیں، اس میں بھی جو دوسرا شخص امیر ہے، اور وہ اپنے دوست کو ذلیل کرتا ہے یہ کہہ کے کہ میں تمہارے سے زیادہ امیر ہوں، تو اس میں بھی ہمیں اللہ پاک کی طرف سے یہ بتایا جاتا ہے کہ جس وقت وہ اس کا سارا باغ اس کی بددعا، دوست کی بددعا کی وجہ سے ختم ہو گیا، تو اس نے کہا اس کا کوئی مددگار نہیں تھا خدا کے سوا کوئی اور۔ تو اس واقعے کے آخر میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں خیروں عقبا، کہ تمہارا جو جھکنا ہے، تمہاری جو عاجزی ہے اللہ تعالیٰ کے آگے، انسانوں کے آگے، تو یہ جو ہے یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے بعد بھی جو حضرت موسیٰ کا قصہ، اور پھر اس کے بعد
یاجوج ماجوج کا قصہ آتا ہے، ذوالقرنین بادشاہ کا وہاں جانا. تو یہ سارے کے سارے قصے اس کے اوپر ہم تفصیلی کسی وقت بات کریں گے، لیکن یہ بہرحال یہ اللہ کے نبی نے جو حکم فرمایا کہ سورہ کہف جو ہے یہ تمہیں دجال کے فتنے سے بتائے گی. فتنہ اصل میں انسان کے دل میں پیدا ہونے والی چیز ہے، کہ انسان کو بہت زیادہ ہرس آ جائے دل کے اندر، یا انسان کو رشک آ جائے بہت زیادہ، تو اس کی وجہ سے بھی فتنہ پیدا ہو جاتا ہے، اور آخر کار انسان حسد میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے. تو بہت سارے فتنے جو ہیں وہ ایک ایک فتنے کی وجہ سے بہت سارے فتنے پیدا ہو جاتے ہیں، اور آخر کار انسان غیر مطمئن ہو جاتا ہے، اس کے دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑھ کر سکون اس وقت خراب ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، کہ جب انسان اپنی رضا بالقدر، جب انسان اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے حکم فرمایا کہ اس کی تلاوت کرو، تو یہ ہے کہ دجالی فتنے سے وہ شخص محفوظ رہے گا. پھر اللہ کے نبی نے ایک بات اور بیان فرمائی. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد یا کسی وقت جب بھی اس کو ٹائم ملے، آ، سورہ کہف کا مطالعہ کرتا ہے، تو اس کے دل اور خانہ کعبہ کے درمیان ایک نور کا جو ہے وہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے. ایک نور کی اپ لائن کہہ لیں، وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ پورا ہفتہ اس کے قائم رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. جی دوستوں، ایک شیخ الحدیث کی بات کر کے ہم اپنی بات کو انشاءاللہ تعالیٰ اختتام کرتے ہیں. تو حضرت والا کچھ یوں بیان فرمایا کرتے تھے کہ جمعہ کا دن سنت ہے کہ نہا کے جایا جاتا ہے، تاکہ سمیل نہ آئے جسم سے پسینے کی. مزدور لوگ بھی آ رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ عام طور پر تو روٹین یہی ہے کہ سب لوگ نہا کر جاتے ہیں، اور پھر سنت یہ بھی ہے کہ خوشبو لگا کے جایا جائے، تاکہ مسجد میں زیادہ گیدرنگ ہو تو وہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. یہاں پر شیخ صاحب نے ایک عجیب بات بیان فرمائی. انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ یہ ظاہری جو باہر کا جسم ہے، اپنے کپڑے، یہ تو ہم نے پاک کر لیے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو بھی پاک کرنا ہے، اپنی روح کو بھی پاک کرنا ہے. تو استغفار کے بارے میں انہوں نے بتایا، معافی کے بارے میں بتایا کہ جتنی زیادہ معافی مانگی جائے اس سے روح پاک ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ جمعہ کے دن پڑھنا چاہیے، کہ تاکہ ہم بیرونی طور پر، ظاہری طور پر تو ہم صاف نظر آ رہے ہیں، تو ہماری روحیں کہیں بہت زیادہ خراب تو نہیں ہو گئی ہیں. تو ان کو دھونے کے لیے بھی ان کو بھی غسل دیا جائے، اور غسل دینے کا طریقہ کیا ہے؟ استغفر اللہ. تو اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پاک فرما دیتا ہے. دوستوں، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. السلام علیکم.